वक्त निकाल के आए हैं। बहुत दिन हो गए थे आपके साथ कोई फॉर्मल जब आपको मुलाकात नहीं हुई थी। जब से कोरोना का इशू आया तो ये समाजी फासले इतने बड़े, जिस तरह मेरे साहब अभी कह रहे थे कि 6-7 महीने का फासला हो गया। तो मेरी ख्वाहिश थी कि आप दोस्तों से ज़रा बैठ के करते रहते हैं, कुछ शहर की खबर, कुछ आपसे अपने आवाज़ पूछते हैं, सुनते हैं। और इस वक्त मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आई है। उसमें अगर हुकूमत क्लेम कर रही है कि उनकी पॉलिसी की वजह से आई है तो उनको क्लेम करने का हक है, लेकिन इसमें अल्लाह का करम भी रहा और हमारे लोगों के अंदर कुव्वत मुदाफ़त जो है वो बड़ा काम आई। रहने आओ दुनिया में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। अल्लाह ताला हमें इस वबा से महफूज रखे और ये वबा अभी ख़त्म नहीं हो गई। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अभी ध्यान रखें और इसके लिए जो मुनासिब एहतियात हो सकती है उस एहतियात से काम लें, क्योंकि इसकी सेकंड वेव आने का इम्कान है। अल्लाह करे जिस तरह फर्स्ट वेव में हमारा नुकसान तो हुआ, कई हज़ार लोग हमारे इन्फेक्ट हुए लाखों में, लेकिन कई हज़ार लोग हमारी जान से गए। लेकिन इसके बावजूद वो जो दुनिया में हुआ उस तरह का फेस नहीं बना। सो अल्लाह ने करम किया, अल्लाह करे सेकंड फेज ना हो और सारी दुनिया में ना हो, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं सारी दुनिया में ना हो, जल्द इस बीमारी से जान छूटे। मुल्क के अंदर बड़ा सियासी हिजान है। हुकूमत को कोरोना के पोस्ट कोरोना थोड़े से सांस लेने का मौका मिला और उन्होंने इसको ये महसूस कराया कि जिस तरह ये उनकी बड़ी कामयाबी है और शायद मुल्क के सब, जिस तरह कोरोना में बेहतरी आई, हर तरफ बेहतरी आ गई है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की जिंदगी में बेहतरी तब आती महसूस होती है जब उनको अपनी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में रिलीफ मिल जाए। अगर अशियाए खुर्द नोश सस्ती हो जाएंगी, अगर बिजली गैस तेल सस्ता हो जाएगा, अगर लोगों को इनकम बढ़ जाएगी, कारोबारों में बेहतरी आ जाएगी, स्टेट की रियासत की स्पेंडिंग्स बढ़ जाएंगी, कारोबारी हालात बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, जिसके नतीजे में हमारी सनत चलेगी, हमारी ज़राअत में बेहतरी आएगी, तो नेचुरली रिलीफ महसूस करेंगे। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि एक्सपोर्ट्स हमारी स्टैटिक हुई पड़ी है। पीपल्स पार्टी के दौर में 2012-13 में, आज से 10 साल कब, 8 साल कब, उस वक्त हम जब दुनिया में आलमी बहरान भी था, पाकिस्तान में 2 बड़े फ्लड्स भी थे, तो हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कोई 26 अरब डॉलर तक ले गए। उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक सनत का पहिया चला, कारोबार चला, जो लोगों की तनख्वाहें बढ़ी, पेंशनें बढ़ी, उसके नतीजे में भी मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ा, तो लोगों को एक रिलीफ महसूस हुआ। बावजूद इसके उस वक्त बहुत महंगाई थी, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, आलमी मंडी बैठ गई थी बिल्कुल, उस वक्त क्रैश हो गया था वर्ल्ड मार्केट का, दहशत गर्दी बहुत थी। इसके बावजूद बहुत बड़ा लोगों ने साय ऑफ रिलीफ महसूस किया, लोगों को जॉब्स भी मिले, रेगुलराइजेशन भी हुई। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जितने वादे किए थे, अब वो जरा बैठ के जो कहानी रोज बयान करने की कोशिश करते हैं, जो स्टोरी सेल करने की कोशिश करते हैं, वो सेल हो नहीं रही। और इनका ख्याल ये है कि अब 40-50 मेंबर्स की जो अपनी सोशल मीडिया या मीडिया टीम है, स्पोक्स पर्सन है, काबीना से ज़्यादा तादाद उनकी है। 2 मीटिंगें करके उनको आप ज़रा ज़बरदस्ती मजबूर करके और मुखालफीन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कराते रहे, उनकी इज्जतें उछालते रहे, तो इससे काम चलता रहेगा। कि कुछ दिन तो निकाल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमतों को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। तो परफॉर्मेंस में आज तक गवर्नमेंट के पास सिवाय इसके हर मामले में फेल हुए हैं। जिस मामले का जिक्र करें, वो जी हम क्या करें, पिछली हुकूमतें इतना ख़राब कर गई थी, हम क्या करें, पिछली हुकूमतें इतना ख़राब कर गई थी।
آج 2 سال کے بعد بھی وہی کنٹینر پہ کھڑے ہیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ہم کریں گے, ہم جیسا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ پچھلی حکومتیں یہ خراب کر گئی تھیں, ہم نے اتنا ٹھیک کر دیا ہے, اب اس کو مزید ٹھیک کریں گے. کوئی اس کی مثال نہیں. سو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں تنگی آئی ہے. یہ تھوڑا سا سانس لینے کا موقع جو ملا کہ اب مارکیٹ کھلی ہے, کورونا کی وجہ سے ذرا مارکیٹیں کھل گئی ہیں, کاروبار ذرا چلنے شروع ہوئے ہیں, تو کاروبار ابھی 6 مہینے پہلے والی پوزیشن پہ نہیں آ رہے. آپ کی ایکسپورٹس وہاں نہیں پہنچ رہی, آپ کی زراعت وہاں نہیں پہنچ رہی, لیکن آج سے 4 مہینے پہلے سے بہتر ہوا. یعنی کورونا کے پیک دور میں جب مارکیٹیں بند تھی, بازار بند تھے, کاروبار بند تھے, اس وقت سے آج بہتر صورتحال ہے. اس کو گورنمنٹ سمجھ رہی ہے, لوگوں کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہم نے کچھ ٹھیک کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. کیا نوکریاں زیادہ ہو گئی, کیا تنخواہیں زیادہ ہو گئی, کیا قیمتیں کم ہو گئی, کیا تیل سستا ہو گیا, کیا بجلی سستی ہو گئی, کیا گیس سستی ہو گیا؟ اندر کیا کیا انہوں نے؟ سب سے بڑا کمال یہ ہے, وزیر اعظم صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ چیز مہنگی ہو گئی. ادویات کی قیمتیں بڑھی, وزیر اعظم نے نوٹس لیا, وہ اور بڑھ گئی. آج تک کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. آٹے کی قیمتیں بڑھی, وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا, وہ قیمتیں اور آسمان پر چلی گئی, اس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا, کچھ نہیں ہوا. چینے کی قیمتیں 77 روپے ہوئی, وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا, آج 110 روپے بک رہی ہے. نہ نوٹس والوں کو کوئی پوچھ رہا ہے, نہ آج والوں کو کوئی پوچھ رہا ہے ابھی کیوں بڑھ گئی. تیل کی قیمتیں, یعنی حیران کن بات ہے, تیل کی قیمتیں کم کی گئی, ہر جنت اور کم کی گئی. عوام کو ریلیف دینے کے نعرے لگائے گئے, ہم نے دیکھے جی ریکارڈ کمی کر دی. جس دن حکومت نے تیل کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کیا, اسی دن تیل مارکیٹ سے غائب ہو گیا. اور پھر لوگوں کو تیل نایاب تھا. جس دن تک تیل سستا ہونے کے دعوے کرتے رہے, تیل نہیں مل رہا تھا. حکومت نے نوٹس لے لیا, وزیر اعظم صاحب نے, تیل کی قیمتیں چڑھ گئیں. جس دن تیل کی قیمتیں بڑھائی گئی, 2 گھنٹے بعد ہر پیٹرول پمپ پہ تیل تھا. ایک دم مارکیٹ سے قلت دور ہو گئی. مطلب پوچھے بھائی, اگر مارکیٹ میں قلت آ گئی تھی تو پھر کراچی سے یا باقی جو ڈیپوز ہے وہاں سے پیٹرول پمپوں پہ جانے میں تیل کو ٹائم لگنا تھا نا, وہ 2 دن ہی لگ جاتے. تو یہ سارے کی ساری جو صورتحال ہے, یہ گورنمنٹ کی واضح طور پہ نالائکی اور ناکامیوں کا منہ بولتا ضرور ہے. اور اس کو اس بات سے ریلیٹ کرنا کہ یہ سب کچھ ماضی کا کیا جا رہا ہے, سابقہ حکومتیں خزانے کو خراب کر گئی, ہمیں بہت قرضے لے کے دے گئی, قرضہ بہت چڑھ گیا ہے اور اب ہم قرضہ ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے 5000 ارب کا قرضہ واپس کیا. کیا ہوگا یہ نہیں بتاتے لیا کتنا. پاکستان کے قرضے میں کوئی 12000 ارب کا اضافہ ہوا. 5000 ارب تو آپ نے ادا کر دی, وہ 7000 ارب کدھر گئے؟ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ وزیر ان کے چیخ کے لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں, ان کو توہین تو کرتے ہیں چیخیں. یہ آپ کے سامنے جی ٹی روڈ ہے, اس کا کیا حال ہے؟ ہماری علاقائی سڑکوں کا کیا حال ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا. بھائی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی, قرضہ بھی بڑھ رہا ہے. ہمارے دور میں قرضہ بڑھا 6000 ارب. ہمارے دور میں ہم نے $160 بیرل پہ, $155 بیرل پہ تیل خریدا, لیکن تیل کی قیمتیں آج اتنی نہیں تھی. ہم نے سبسڈیاں دی, ہم نے تنخواہیں بڑھائی 125%, 135%. ہم نے پینشنیں بڑھائی, یہ تو پینشنیں ختم کرنے کے چکروں میں ہم نے پینشنیں بڑھائی. ہم نے نوکریاں دی, ہم نے پاکستان کے مزدوروں کو تحفظ دیا, ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, آج یہ احساس پروگرام جو مرضی کہتے رہو, اس کا نام جو مرضی رکھتے رہو. وہ خواب جو اس ملک کے عام آدمی, غریب آدمی کے لیے پیپلز پارٹی کی قائد دیکھا کرتی تھی, تو اس سے بیونڈ نہیں جا سکتے. آج بھی اس کے خوابوں کے گرد گھوم رہے ہیں. اس کے نام بدلتے رہو, اوکے, نتھنگ رانگ. جو اس میں پیسے دیے, آج یہ تو بتائیں, آپ نے 2 سال میں پاکستان کے قرضے میں 12000 ارب کا اضافہ کیا ہے, ریلیف کون سا دیا؟ یہ کہتے تھے ہم آئیں گے, تیل کے اوپر ٹیکس ختم کر دیں گے, تیل سستا ہو جائے گا. رشید عمر صاحب جو ان کے افلاطون ہیں, ویسے افلاطون کہنا تو ہی ہے, افلاطون بہت بڑے آدمی, جو ان کے بوجھ بجھکڑ, جو ان کے معاشی بوجھ بجھکڑ ہیں,
وہ فرماتے تھے کہ میں تیل کے اوپر سے بجلی کے اوپر سے جو ٹیکس ہے وہ ختم کر دوں گا اور یہ سستے ہو جائیں گے. آج وہ بوجھ مظفر پلاننگ کا وزیر سمجھ نہیں آ رہی کہاں گیا وہ. اور پھر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. اچھا فرض کر ایک لمحے کے لیے یہ بات وزیر اعظم صاحب کی مان کہ ہمارے دور میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے دور میں کارٹلز بنے اور ان کارٹلز نے لوٹا ہوا اس ملک کو اور تباہی پھیر دی اس ملک میں. چلے اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں لیکن گراؤنڈ ریئلٹی بھی تو کچھ ہونی چاہیے نا. کارٹل ہمارے دور میں بنے, کارٹل ہمارے دور میں بنے, تنخواہیں ہمارے دور میں بڑھی, بجلی ہمارے دور میں سستی, گیس ہمارے دور میں سستی, چینی ہمارے دور میں سستی, کارٹل ہمارے دور میں, لوٹ مار ہمارے دور میں ہو. یہ آنس دور آ گیا ہے. کارٹل کو توڑ رہے ہیں, کمیشن بن رہے ہیں اور اشیاء کی قیمت بڑھ رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. یعنی گالی دینی ہے دوسرے کو. وہ بھائی گالی کے بعد جو بات کہہ رہے ہو وہ بھی تو دیکھو, اس کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے دیکھو کہہ کیا رہے ہو, تمہاری بات میں کتنی صداقت ہے. تو یہ جھوٹ کے ملم میں کتنے دن بکے. ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس حکومت نے کہا تھا جی ہم آئیں گے, چینی گیس بجلی سستی, ہم پروٹوکول کا خاتمہ کر دیں گے, ملک میں لائنوں میں لگ کے لوگ ٹیکس دیا کریں گے. یہ تو بڑے خراب لوگ ہیں, ان کو تو لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے. آج جو 18ویں ترمیم اور NFC کے اوپر کے ذریعے اس ملک کے فیڈریشن سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وفاق کے پاس پیسے نہیں. جتنے پیسے مسلم لیگ کی حکومت نے 2018 میں اکٹھے کیے تھے ٹیکس, اس حکومت سے آج اتنے ٹیکس اکٹھے نہیں ہو رہے. یہ کہتے تھے کہ ہم تو 8,000 ارب اکٹھا کریں گے, 4,000 ارب کو ٹچ نہیں کر سکتے. یعنی 50% بھی نہیں ہو سکا. جو پہلے صورتحال تھی وہ خراب ہو گئی. کہتے تھے ہم آئیں گے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. آج افسوسناک صورتحال ہے. آپ صحافی ہیں, میری بات کو روک دیجئے یہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. آج تھانوں میں, کچہری میں, ہر جگہ پہ کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. پنجاب جیسا صوبہ بزدار صاحب جیسے بندے کے حوالے ہے جس کو نہ کوئی تجربہ ہے, نہ کوئی فہم ہے, نہ کوئی ایکسپیرینس ہے, نہ کوئی ویژن ہے, صرف کسی کی خواہش ہے. کسی نے فال نکالی تو نام نکل آیا کہ عثمان آنا چاہیے, عثمان بزدار آنا. کیا اس طرح حکومت چلے گی؟ جتنے وعدے, پھر یہ تھا کہ چلیں جی یہ تو کچھ پیسے چاہیے تھے, فلان کرنا تھا, قانون سازی کرنی تھی, قانون بنا نہیں سکے. یہ جو کہتے ہیں نا 31 قانون پاس, 31 قوانین میں بہت سارے وہ قانون ہیں جو مالی قوانین ہیں, بجٹ کے ریلیٹڈ ہے. وہ اگر بجٹ اپوزیشن روک دیتی تو ملک کے اندر آج کو حرام ہوتا. پھر یہ فیٹف کے قوانین جو ملک کی ضرورت ہے, عوام کی فلاح کے لیے, وہ کون سے قوانین ہیں جنہوں نے بنائے ہیں؟ یہ ٹوٹل 3 قانون اب تک بنا سکتے. بڑی افسوسناک صورتحال. اب ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ تو پروگرام لے کے آئے تھے, باقی پروگرام تو آپ نافذ نہیں کر سکے. سب سے بڑا پروگرام ان کا تھا کہ جی ہم احتساب کریں. ہم پوچھتے ہیں کیا احتساب کیا؟ جتنے لوگوں کو 2 سال میں آپ نے پکڑا, کس کو عدالت نے سزا دی؟ نیب کی عدالتیں, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, یہی پاکستان کی سب سے بڑی عدالتیں ہیں. اور عدالتیں ہمارے حق میں ذرا کم ہی تھوڑا ہاتھ بھاری رکھتے ہیں ہمارے لیے. لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے, ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. عدالتیں ہر کیس میں اپنے کمنٹس دے چکی ہیں. وہ کہتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی کیس ہے, نہ کوئی ثبوت ہے. کدھر گئے آپ کے وہ ثبوت؟ خان صاحب آپ تو کہتے تھے کہ آپ نے $200 ارب باہر پڑا ہوا, اس کا ریکارڈ پکڑ لیا. شہزاد اکبر صاحب نے سارا ڈیٹیکٹ کر لیا اور لا کے 100 ارب لوگ جو مارنے تھے, اور 100 ارب $1 لائے ہو, $1 سے نہیں. کوئی ایک سیکشن, میں زیادہ سیکشنز کی بات نہیں کر رہا, کوئی ایک جس میں مثال دے دے کہ ہم نے اس سیکشن میں بہتری کی, یہ بہتری کی طرف چلے. آنسر از نو. سوائے اس کے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا, یہ حکومتیں کھا گئی, انہوں نے برباد کر دیا, خزانہ خالی کر دیا, فلان کر دیا. تو بھائی ہمارے دور میں عوام آج کے حالات سے, وہ ہم بھی کہتے ہیں اس دور میں سب خوش ہے, لیکن آج کے حالات زندگی بہتر تھی
آج بھی کرپشن کے انبار ہیں, جو لوگوں کی زندگی ہے اس کو وہی گزر رہی. کیا آپ مجھے کوئی ڈپارٹمنٹ بتا سکتے ہیں جہاں ٹھیکے آنیسٹلی چل رہے ہو؟ کوئی ڈپارٹمنٹ جس میں کرپشن نہ ہو رہی ہو, ریٹ بڑھ نہ گئے ہو؟ نہیں بتا سکتے. لیکن یہ کہتے ہیں سب اچھا. پھر انہوں نے ایک اور کہا کہ جی قانون سازی ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ جو اپوزیشن والے ہیں نا, یہ اپنے لیے این آر او مانتے اور یہ بلیک میل کرتے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بجٹ کے موقع پہ کہا گیا کہ جی یہ بجٹ میں بلیک میل کرتے, اور بجٹ پاس ہو گیا ہم بلیک میل کرتے. پھر کہا گیا جی فیٹف کا قانون آیا ہے, انہوں نے لنک کر دیا ہے, یہ نیب کے قوانین میں خاتمہ چاہتے ہیں, یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں, یہ اپنے لیڈروں کے لیے ریلیف مانگتے ہیں, این آر او چاہتے ہیں. کمال ہے, ہم بلیک میل کر رہے ہیں اور فیٹف کے قوانین جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گئے, سینٹ سے بھی پاس ہو گئے. وہ بھائی اگر اپوزیشن چاہتی تو وہ قوانین قومی اسمبلی کے تو آپ پاس کرا پاتے, لیکن سینٹ سے تو پاس نہیں ہو سکتے تھے. تو پھر وہ کون سی بلیک میلنگ ہے کہ اپوزیشن بلیک میل بھی کر رہی ہے اور بل بھی پاس ہو رہے ہیں. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ فیٹف کے قوانین کے ذریعے حکومت کچھ ایسے قوانین بنانا چاہتی ہے جس سے اپنا اختیار اور بڑھا کے ایک سپرا نیب سے بھی زیادہ سخت قوانین بنا کے اپنے ہاتھ میں بازو مروڑنے کا طریقہ رکھنا چاہتی ہے. لہٰذا جب وہ ختم ہو جائیں گے تو جو فیٹف والے پاکستان سے مانگ رہے ہیں وہ پاکستان کی قومی ضرورت ہے, وہ بل ہم پاس کریں گے. یہ بات بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے جس دن لاہور میں ملاقات کی, میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی, کچھ چھپ کے نہیں کہ. اس میں میڈیا والے دوست بھی ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن بھی کہتی ہے, وہ ووٹ نہیں دیتی ہے. بھائی کس کو ووٹ دیتے ہیں یہ تو دیکھو. کیا اگر فیٹف کے قانون میڈیا عوام اپوزیشن والے پاس نہ کرتے تو آج ملک کہاں کھڑا ہوتا, بلیک لسٹ ہو جاتا. پھر آپ ہمیں کیا کہتے, پھر ملک کے حالات کیا ہو. تو ہم, اور سنا ہے کہ کل ہمارے وزیر صاحب نے انفارمیشن, انہوں نے کوئی اپوزیشن کی جو ڈیمانڈ تھی نیب قوانین میں ترامیم کی, وہ کوئی پبلک کی. پہلی بات تو یہ بددیانتی تھی. آپ کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے, جب تک مشاورت کا کوئی قانون بن نہیں جاتا, اس کی کوئی پروپوزل سامنے نہیں آتی, تو آپ پابند ہیں کہ آپ اس کو پبلک نہیں کر سکتے. آپ اس کو پبلک نہیں کر سکتے. آپ نے پبلک کر کے آج آپ نے اپوزیشن کی یہ تجاویز دی, کل کوئی اور تجاویز ہو سکتی ہے, بڑی سینسٹیو ایشوز کے اوپر ہو سکتی ہے, ڈیوائیڈڈ اوپینین ہو سکتے ہیں. کل آپ وہ قوم کے سامنے رکھ دیں. ہمارے ملک کے اندر مذہبی ہم آہنگی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, برداشت نہیں ہے, مسلکی برداشت نہیں ہے, اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے نتیجے میں خرابی بڑھ سکتی ہے. لہذا آپ نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا, لیکن اس میں کیا کیا, ہم کیا کہہ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا قوم کے سامنے یہ رکھیں کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں میں 2-3 فیصلے دیے. ان فیصلوں میں واضح طور پہ سپریم کورٹ نے کمنٹ نہیں کیا, ججمنٹس دیے, فیصلے لکھے ہیں کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ. یہ بات محترمہ بینظیر بھٹو کہتی تھی, یہ بات پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے, آج بھی کہتی ہے. یہ بازو مروڑ کے وفاداریاں تبدیل کرا کے حکومتیں گراتے اور بناتے ہیں. یہ بات ہم کہتے تھے, ہمارے پیٹریوٹ بنائے گئے, اس دور میں بھی ہمارے لوگ توڑے گئے, اس سے پہلے بھی ہمارے لوگ توڑے گئے. جنرل حمید گل کی گفتگو موجود ہے, اسلم بیگ صاحب کا سپریم کورٹ کے اندر بیان موجود ہے, کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. لیکن اب تو سپریم کورٹ نے کھل کے کہہ دیا. ہم مطالبہ یہ کر رہے ہیں ان سے کہ جو سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشن دی ہیں ججمنٹ میں, اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے, انہوں نے بھی نیب کے اوپر اپنی کچھ سفارشات دی, ان سفارشات کو سامنے رکھیں, اور جو جنرل ڈبیٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نیب قوانین میں جو غلطیاں, خرابیاں, مخالفین کے گلے دبانا, ان کی آوازیں دبانا, میڈیا کی آواز دبانا, یہ جو آپ کے پاس ایک ٹول ہے, اس کو ختم کریں اور اس کو ایک مضبوط اور اتفاق رائے سے قانون لے کے آئیں. آئیے آپ پرپوزل تو دیں موجودہ قانون کو, یعنی وہ قانون قمر زمان کو پکڑے تو ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. لیکن جب بزدار صاحب کو بلایا گیا, حالانکہ بزدار صاحب کے بلانے پہ میں معترض ہوں, ہر بندے کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ہر فرد کو کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے اکاؤنٹیبل ہے.
لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ، میں ان کا مخالف ہوں کہ حکومت گرانے کے چکر میں کوشش میں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو ایک گریڈ 17-18 کا افسر بلا کے ایک شکایت پہ 2 گھنٹے بٹھائے اور اس کے بعد ایک سوال نامہ تھما دے کہ یہ سوال نامہ جواب دے دیجیے، اس کے طریقہ کار پہ ہمیں اعتراض ہے۔ آپ چپ کر کے ڈھول بجانے کی ضرورت ہے کہ بزدار صاحب کو بلا لیا فلان، وہ مریم بی بی اس دن پیش ہوئی تو اگلے دن بزدار صاحب کو بلا لیا، چلو جی رولا ہو گیا جی ہمارے چیف منسٹر پیش ہو سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حالانکہ چیف منسٹر صاحب کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے دفتر میں ٹائم لے کے نیب کی ٹیم جا کے ان سے سوال کرتی اور سوال نامہ ان کو دیتی، اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتے تو ان کو بلاتے، اور اگر وہ کوآپریٹ کرتے تو ان کو ان کا ریفرنس بھیج دیتے کہ ان کے خیال میں وہ غلط تھے، عدالت فیصلہ کر دیتی۔ جب تک کسی چیف منسٹر سٹنگ آفس کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، آپ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا دیکھیں جی بزدار صاحب کو بڑا غلط کیا جی، بڑی توہین کر دی، بزدار صاحب کو بلایا جائے تو توہین ہے، مراد علی شاہ کو بلایا جائے تو توہین نہیں، یعنی یہ بھی عجیب بات ہے، ہم دونوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو ایک برا لگتا ہے تو خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ نیب کا رول ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب نیب کے رول کو ٹھیک کر دو، کہتے ہیں یہ این آر او مانگتے ہیں، این آر او مانگتے ہیں، این آر او، تو بھائی ہم کوئی این آر او نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کی کمیشنوں کی رپورٹیں کدھر گئی نکال کے سامنے تو رکھتے ہیں۔ اور یہ آج کل جو انہوں نے ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، جب کبھی یہ دور پہ تھا گورنمنٹ کی نالائکیاں یہاں ہو رہی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا سنتھیا ریچی نامی ایک خاتون تھی، وہ اچانک کہیں سے نمودار ہوئی اور انہوں نے بہت سارے لوگوں پہ الزام لگا دیا، پتہ چلا جی پاکستان میں طوفان آ گیا، وہ ساری ڈبیٹ ہی ادھر چلی گئی، پورا ہفتہ اسی پہ ڈبیٹ ہو رہا ہے، پھر اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ بھائی اب کیا وہ اخلاقی تقاضے نہیں رہے؟ پھر وہ کام ختم ہوا تو عزیر بلوچ کا کوئی 5 سال پرانا کیس نکل آیا، پتہ چلا جی پاکستان کی قومی سلامتی داؤ پہ لگ گئی ہے، رسک آ گیا بہت بڑا۔ ارے بھائی وہ تو 5 سال پہلے ہوا تھا، 5 سال پہلے کی فوٹیج موجود تھی، اس کے اوپر پروگرام ہو چکے تھے، وہ 10-12 دن اس پہ بڑی ڈرم بیٹنگ ہوئی، ساری ڈبیٹ ادھر لے گئے، ڈیفلیکٹ کیا گیا۔ آج کل ایک نئی ڈیفلیکشن ہے، آج کل میڈیا کے اندر ایک ہی ڈبیٹ ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نہیں لاؤ گا، نہ لا سکتے ہو نہ لاؤ۔ آج بھی ڈبیٹ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، صرف یہ تمہارا ٹیکنیک ہے، ٹیکنیک بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو یہ پٹ گئی۔ اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، جس دن میاں نواز شریف صاحب یہاں سے گئے تھے وہ پنجاب حکومت کی ایما پہ ان کی مرضی سے گئے، ہم نے اس دن کہا تھا کہ میاں صاحب علاج کی طرف سے جا رہے ہیں، وہ بیمار تھے، آج بھی ڈاکٹر جو پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہے، ہم نے ان کا احترام ہے، وہ بڑی با اعتماد اور بڑی باوقار بات کر رہے ہیں، وہ آج بھی اپنی بات پہ کھڑی ہیں کہ رپورٹس ٹھیک تھی۔ وزیر اعظم صاحب کے اپنے جو کنسلٹنٹ ہیں، ان کے جو ای ڈی ہیں، وہ انہوں نے کبھی نہ کیا، لیکن ہم نے کہا تھا کہ میاں واپس اپنا علاج کرا کے یہ 2 مہینے کی ٹائم لمٹ نہیں چلے گی، اس میں عرصہ لگ گیا، وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ اور اب اگر انہوں نے واپس بلانا تو اس کی میڈیا میں بیٹھ کے، یعنی یہ جیو والوں نے بلانا ہے یا یہ گرفتار کرنا ہے، یا اب تک آئے گا، یا ہم والے، یا BB7 والے، یا چینل، کون سا چینل ہوگا جو جائے گا میاں صاحب کو گرفتار کرنے کہ یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہو؟ بتاؤ قوم کو کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے۔ کو نوٹس ہوا، وہ عدالت کے باہر آئی، وہاں جو ایک پریشر بنا، میاں صاحب نے 2 فون کیے تو اس کے اوپر ان کو نوٹس ہو گیا۔ کوئی ایک ڈاکٹر میاں صاحب کا معالج اگر یہ لکھ دے کہ میاں صاحب ٹریول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور ان کی حالت ایسی ہے، یہ سیف نہیں ہے، ان کا علاج یہاں جاری ہے، تو برطانوی حکومت ان کو نہیں بھیجی۔ تو یہ صرف ملک کے اندر ڈھول بجا کے صرف ہمیں ڈرامہ دکھا رہے ہیں۔ قوم کا آپ تو سوال کر رہی ہے، کیتا کیجیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ یہ حکومت نہ صرف ناکام ہو گئی ہے، بلکہ ان کے بڑے عجیب بات ہے، جب یہ انہوں نے نعرہ مارا نا میں سونامی لاؤں گا،
ہم نے اس وقت ہی کہا بھائی سونامی تو تباہی اور بربادی کی داستان ہوتا ہے. آپ ملک میں سونامی لاؤ تباہ و برباد کرو گے, سمجھ آ گئی کہ باقی سونامی لانا تھا. پھر کہا کہ ہم یو ٹرن لیتے ہیں, کیونکہ بڑے لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں. پتہ چلا اپنی ہر پالیسی سے یو ٹرن لے چکے, ہر فیصلے سے یو ٹرن لیتے ہیں. خان صاحب اب آپ کے بڑے یو ٹرن کا ٹائم آ گیا. اب بڑے راؤنڈ اباؤٹ کے درمیان آپ داخل ہو گئے, اور اس سے یو ٹرن آپ کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرے گا. آپ کو اپنے وعدوں سے انحراف کی نہیں, سیاست سے انحراف کی طرف جانا ہوگا. وہاں سے اپنے قومی اساس کو بچانے کی ضرورت ہے. ان کے گناہ اپنے ذمہ مت لیں, اور اس ملک کی پالیٹکس کو پالیٹکس کے اصولوں کے تحت ہونے دیں. وہی ملک کو مستحکم کرے گی. دنیا کا لرنڈ لیسن یہ ہے, جمہوری طاقتیں, جمہوری قوتیں, جمہوری ادارے, جمہوری فیصلے وہی لوگوں کو صحیح معنوں میں ریلیف دے پاتے ہیں. آپ ان اداروں کو چلنے تو دیں. اور آخری اے پی سی ہم چاہتے تھے, ہم پیپلز پارٹی نے کوشش کی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے, ہر سیکٹر میں فیل ہو گئی ہے, لہذا اس کا جانا ضروری ہے. یہ کہتے ہیں پہلے دن سے میری حکومت گرانا چاہتے تھے. ایسی بات, یہ غلط بات ہے, خلاف حقیقت تھا. ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں, مسلم لیگ نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ آگے بڑھیے. ہمیں گالیوں سے نوازا گیا, ہم گالیاں کھاتے رہے, لیکن پھر بھی پاکستان کے مفاد کے لیے ان کو کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. یہ اس بات میں مزہ لیتے تھے کہ میڈیا والے کہتے تھے یہ تو جی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاتے. جس کا رویہ یہ ہو, یہ جو ٹرائبل ٹینڈنسی ہے, یہ رویہ ہو دشمنی کا, کیا وہ ملک چلانے کے اہل ہو سکتے ہیں؟ دنیا کا تجربہ اس سے مختلف ہے. ہم نے پہلی اے پی سیز کی کہ ملک کے حالات میں گورنمنٹ اپنے کیے وہ وعدے پورے کرے, ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے, وہ جمہوری طریقہ تھا. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. نہ صرف ناکام ہوئی ہے بلکہ یہ انکمپیٹنٹ ہے, نااہل بھی ہے. ناکام ہونا اور بات ہے, نااہل ہونا, یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. ایک وزیر کہہ رہا ہے دوسرے وزیر کے بارے میں, ایک وزیر صاحبہ فرماتی ہے وزارت خارجہ کچھ اور کہتی ہے, پالیسی بنانے والے کشمیر کے اوپر کچھ اور کہتے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہے کہ وزارت خارجہ کہیں اور کھڑی ہے, پالیسی صاحب کہیں اور کھڑے ہیں, اور وزیر اعظم آفس کہیں اور کھڑا ہے, تو میں بولتا اللہ حافظ. ان حالات میں اس حکومت کا ٹھہرنا ممکن نہیں ہے. لہذا پیپلز پارٹی نے سب جماعتوں کے پاس جا کے کوشش کی, بارہا کوشش کی, اب بھی کر رہے ہیں, اب کرتے رہیں گے, کیونکہ اس گورنمنٹ کے خلاف جماعتوں مخالفین کو اکٹھا کر کے اب زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں, اور میں کوئی ایک جماعت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. لہٰذا اس کے لیے ہم کوشاں ہیں. ہمیں توقع ہے یہ ابھی تک عید کے بعد جو ہمارا پرامس تھا کہ ریبر کمیٹی کی میٹنگ ہو جائے گی, وہ ہو جانی چاہیے تھی. اب اس سے لوگوں میں عدم اطمینان, لوگ ڈر کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, کا حق ہے. لہٰذا آپ فوری طور پر ریبر کمیٹی کی میٹنگ بھی کرنی چاہیے, اور اے پی سی بلا کے اس حکومت کو چلتا کرنا چاہیے. اب ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا, اور پیپلز پارٹی اس معاملے میں ہر طرح حاضر ہے. لیکن ایک بیسک پرنسپل ہے جس سے پیپلز پارٹی اپنے پیرامیٹر سے باہر نہیں جاتی. وہ ہم نے پہلی اے پی سی میں بھی بیان کیا تھا, آپ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس اپنے پرنسپل کے تحت سب جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. جو بھی لیڈ کرے, یعنی ہم تو لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لیڈ کریں, ہم تو ان کے گھر جا کے ان کو کہہ گئے ہیں, اس لیے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ساری جماعتوں کے سربراہ ہیں اس وقت اپوزیشن کی, ان کا حق ہے وہ کریں. ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمیں توقع ہے کہ یہ کام جلد ہوگا, اور یہ حکومت جلد اس ملک سے جان چھڑائیں گے ہم اس سے, تاکہ ملک جو بہتری کی طرف جا سکے. اب آپ کو کچھ سوال ہے تو عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو کہا کہ آپ کے پاس 6 ماہ ہے, جس سے ایک تاثر ہوا کہ شاید امپائر نے 6 ماہ کا ٹائم دیا, اور اب جو حالات نظر آ رہے ہیں لگتا ہے کہ شاید آپ نے نون لیگ میں امپائر سے کوئی ہاتھ ملا لیا, یا بات یہ ہے کہ یہ تو فیل ہو گئے تھے. کرونا کے اندر جو صورتحال ذرا بہتر آئی اور تھوڑا سا مارکیٹ ہے, اس سے لوگوں کو سایہ ریلیف تھوڑا سا ہوا, لیکن اب 6 مہینے پہلے والی پوزیشن میں نہیں. کاروبار جو ہے وہ 6 مہینے پہلے والی پوزیشن میں نہیں. اگر وہاں بھی تھا تو ملک کے حالات اچھے نہیں تھے, اگر اس سے بھی برا ہے
तो हालात सुपीज़ में हैं, लेकिन इस थोड़े से रिलीफ से इन्होंने तासर दिया कि हमने चीज़ें कंट्रोल कर ली है, इकॉनमी ठीक हो। कुछ ऐसा नहीं है, हम किसी अंपायर के साथ बिल्कुल, अंपायर किसके हैं, उस रोल से बियॉन्ड न जाइए। जब जब आप उससे बियॉन्ड गए हैं, आपका भी नुकसान हुआ, मुल्क का भी नुकसान हुआ, हमारा उस प्रिंसिपल के ऊपर इख्तिलाफ है और वो हमारा था। हमारे साथ तो वैसे भी रियासत के इदारे जी कमियों वाला सलूक करते हैं। हम तो पीपल्स पार्टी तो समाज से कमी चौधरी ख़त्म करना चाहती थी, इस रियासत ने हमें कमी बना लिया है। ना हम समाज के अंदर कमी बर्दाश्त करेंगे, ना शासक के अंदर करेंगे। और हमारा कसूर ये है कि चौधरी कहता है कि मेरी मानो, हम कहते हैं नहीं, हम जमहूर की माने कि हम करेंगे। आपने मौजूदा हुकूमत की इतनी नाकामियाँ गिनवाई हैं कि हर मामले में हुकूमत फेल हो गई है, कि ऐसा अपोजिशन इतनी मुतहर्रिक क्यों नहीं हो सकी, जबकि मौलाना फजल रहमान भी आपसे डाउट रखते हैं कि हमारे साथ चलने के लिए नहीं तैयार है, और उन्होंने बारहा गुजारिश ये है कि ये सियासी जमातों का अपना अपना हक है। एक तो ये जो जनरल डिबेट है ना, कि सियासी जमातों में, अपोजिशन की जमातों में आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। एक ज़हन में रखिए कि ये नहीं है हम कोई इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन लड़े थे, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। पिछले इलेक्शन में हमने कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था अपोजिशन का बना हुआ हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ। हम सारी जमातें अपने अपने तौर पर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ के आए, और उन हालात में हमारा अपनी पॉलिसी है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग का अपना है, एमपी का अपना है, मौलाना का अपना है, बाकी जमातों का। लेकिन हम टाइम टू टाइम जब इशू टू इशू देख के तो कोऑपरेट भी करते हैं, अलग अलग भी होते हैं। अब क्योंकि लार्जर इशू आ गया, इसलिए हम कंसेंसस की बात कर रहे हैं, इकट्ठ की बात कर रहे हैं। पहले भी हमने जब जब कौम की नब्ज जो है वो आवाम तक, हुकूमत तक पहुँचाने के लिए कोशिश की, तो हमने सब इकट्ठे होगी। जो कहा जाता है कि हम मौलाना के हमसे गिले हैं, वो हैं, हमें भी पता है, और हम उनको एड्रेस करेंगे। मौलाना से हमें गिले होंगे, उनसे उन्हें हमसे होंगे, ये हमारा आपस में दोस्ती है, प्यार है, भाईचारा है। लेकिन जिस एपीसी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस एपीसी ने, बिलावल साहब ने वाज़ेह तौर पर उन्हें कहा था मौलाना को कि मौलाना मैं 2 इशूज़ पे पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। नंबर 1 मजहबी इशू पे, क्योंकि इससे मुनाफरत बढ़ती है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, मेरी दिमाग का अपना असूल है। और नंबर 2, मैं लॉकडाउन की पॉलिसी के खिलाफ धरने नहीं दूंगा, एहतजाज करूँगा, जुलूस करूँगा, जलसे करूँगा, मार्च करूँगा। लेकिन अगर ताहिरुल कादरी और इमरान खान का, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब के धरने को हम गलत कहते हैं, तो आज आपके धरने को कैसे सही कहें? ये 2 बातें हमने वाज़ेह तौर पे मीडिया के सामने, मौलाना के सामने, सारी एपीसी के सामने कही। अगर आज हमसे ये तवक्को की जाती है कि हमें मजहबी इशूज़ पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, तो पीपल्स पार्टी ये काम नहीं करती। हाँ, हम अपने मजहब के, अपने दीन के सबसे बड़े खिदमतगार हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आए, अल्लाह करे इससे महफूज रहे हम, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अपने दीन के दिफा के लिए, अपने नबी और अल्लाह और अल्लाह के रसूल और किताब की हुर्मत के लिए पीपल्स पार्टी सबसे आगे खड़ी है। लेकिन मजहबी इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स नहीं, और हम धरने नहीं देते। लेकिन अगर बाकी लोग हमारे साथ चलेंगे, हमें तवक्को है चलेंगे। जब MRD बनी थी तब भी 2 साल लगे थे, ARD में भी 2 साल लग गए थे। ये टाइम लगता है, हुकूमत को टाइम मिलना भी चाहिए। इससे पहले हम हुकूमत गिराना भी नहीं चाहते, अब हम चाहते हैं, तो ठीक है, हर जमात को हक है, वो थोड़ा बहुत टाइम लेगी अपने इंटरनल डिस्कशन में और अपने इंटरनल जो है वो फाइनल डिसीजन में, लेकिन हमें जल्दी कर लेना चाहिए। इसी सवाल से मुतल्लिक़ ही बात करूँगा कि अब आपकी ख्वाहिश है, आपसे मुराद अपोजिशन की ख्वाहिश है कि ये गवर्नमेंट जाए और सीधा रास्ता हो। आपकी आज तक की जितनी काविशें हैं अपोजिशन को इकट्ठा करने में, अगर मिल के बैठ भी जाते हैं तो एक आती है तो दूसरी निकल जाती है, वो मेंढक तोड़ने वाला हिसाब होता है। क्या आप इससे इस दफ़ा मुतमिन हैं, इतना कॉन्फिडेंस है कि ये ऐसा हो सकेगा? दूसरा, इसी के साथ ही मुंसलिक बात करूँगा कि आपने फरमाया कि अब वो यू टर्न लेंगे। यू टर्न से मुराद अबाउट टर्न है या यू टर्न? अबाउट टर्न, यू टर्न समझ लें।
It is about to turn now. About to turn. हाँ सही, but about to turn. He is about to turn. दूसरी गुजारिश ये है कि हम समझते हैं कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, होना चाहिए, ये नेशनल इशू है और इस पर सबका इत्तेफाक है। अब मोडेलिटी के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, वजूद हो जाए, लेकिन बात को समझती है कि ये दुरुस्त रास्ता है, पीपल्स पार्टी को वो रास्ता इख्तियार करना है और हम अपने आयामों को हमार करने के लिए भी निकल रहे थे, लेकिन ये कोरोना की जिंदगी भी रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। आ रही है तो नेचुरली हमें भी चेयरमैन साहब ने कह दिया, हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि कोरोना में SOPs के तहत भी अगर हमें प्रोटेस्ट में जाना पड़ेगा, अभी जमातों को भी कोऑर्डिनेट करेंगे, हम उनके साथ भी चलेंगे। लेकिन अब तो पाकिस्तान के लोग खुद तैयार बैठे, लोग हमें कह रहे हैं क्या कर रहे हो। जैसे आपका सवाल है कि आप कर क्या रहे हो, यही सवाल कर रहे हैं ना मुझसे कि कर क्या रहे हो, जल्दी करो, अपोजिशन सारी इकट्ठी हो, दबाव जो है वो अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करेंगे। मेरा सवाल क्या हद तक बात है जी? आपके सवाल की बात है। सिंध के कोर्ट और हुकूमत जो है ये अपोजिशन सारी मुतहद है सिंध गवर्नमेंट के साथ। जो वहाँ पर इस वक्त वर्षों के बाद के जो हालात हैं सफाई के, गंदे नालों के, नाजायज़ तजावुज़ात के, उसमें पीपल्स पार्टी और बाकी जो वहाँ की मुकामी सियासी जमातें हैं उनका क्या? उनके कमेंट का ऐसा नहीं होते, बाइंडिंग नहीं होती। जज साहबान को जजमेंट देनी चाहिए, अगर वो किसी जगह पे गलती महसूस कर रहे हैं तो उसके ऊपर जजमेंट दें ताकि वो करेक्शन हो जाए, ताकि वो बाइंडिंग हो जाए। दूसरी गुजारिश, हाँ कराची के हालात बड़े ख़राब, बहुत बेहतरी करने की कोशिश की गई, बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, दोनों बातें अपनी जगह रोज करें। कराची के हालात का एक और भी तकाजा है, उसको जब भी देखना हो तो उसको एक ख़ास तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पॉपुलर जमात तो पीपल्स पार्टी है, लेकिन शहरों की हद तक, कराची की हद तक हमेशा वहाँ पे ऐसा खेल खेला गया कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में MKM को या उनके इत्तेहाद को इकट्ठा कर दिया गया और वो एक तसादुम की कैफियत रही, एक तनाव की कैफियत रही। उसके नतीजे में जो काम लोकल गवर्नमेंट के हैं, कॉरपोरेशन के हैं, अगर वो भी नहीं होते, क्योंकि सफाई का काम उनका है, अगर सफाई नहीं होती तो गाली सिंध हुकूमत को पड़ती है और अगर सिंध हुकूमत वो काम टेक ओवर करना चाहे तो वो कर नहीं सकती क्योंकि वो काम कॉरपोरेशन का है। इसी तरह सिंध वाटर बोर्ड की सूरत हाल है, इसी तरह बाकी चीज़ों की, लेकिन ये जवाब नहीं, इसको ठीक करना चाहिए। अब एक कमेटी बन गई है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी वादा किया था कि 162 अरब देंगे, 62 रुपये नहीं दिए अभी तक। और अब कमेटी बनी है, अल्लाह करे अब कमेटी ना खेले, बल्कि ये वाकई वहाँ पे काम करें और कराची को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत का मसला ये है कि वहाँ पे उनको पिछले साल भी अपने जो बजटेड अमाउंट था, जो प्रॉमिस था अकाउंट से सुबह से, सिंध गवर्नमेंट को उसमें 130 अरब रुपए कम मिले और अगर 130 अरब रुपए कम मिले तो उसका असर डायरेक्टली डेवलपमेंट पे होता है क्योंकि आप तनख्वाहों के और जारी अखराजात के पैसे नहीं काट सकते, आप डेवलपमेंट के पैसे काटते हैं, वो हाँ खर्च कम होता है, ये एक इफेक्ट आया। लेकिन अब अल्लाह करे वहाँ पे कमेटी बनी है जिसमें सूबाई और मर्कज़ी हुकूमत ने मिलकर फैसले किए हैं, अल्लाह करे ये कमेटी बेहतर काम करे। NFC वार्ड के बाद जो सूबों को उनका शेयर है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और मैं समझता हूँ कि फेडरेशन कह रही है कि हमारे पास कुछ नहीं बचता, दूसरा कि सूबों को ज़्यादा इख्तियार मिल गया, नीचे वो डिलीवर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पहली गुजारिश ये है कि NFC के बाद PFC होना चाहिए था, नहीं हुआ, यही इस गवर्नमेंट का इल्ज़ाम है, यही ये कह रहे हैं NFC के ऊपर इतराज़। तो ये अगर नहीं हुआ, फर्ज करें हमारे दौर में होना चाहिए था, उस दौर में तो लोकल बॉडीज नहीं थे, इन्होंने तो लोकल बॉडीज ही खत्म कर दिए, जिनको पैसे जाने थे इन्होंने तो 1 साल पहले, 1.25 साल पहले से पंजाब में मुंतखब इदारे थे, खत्म कर दी। और यहाँ पे अब जिस तरह आपकी म्यूनसिपैलिटी में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, बाकी पंजाब में क्या हो रहा है, नॉन इलेक्टेड बंदे बैठे हुए हैं, वो काम करा रहे हैं, ये इलेक्टेड बैठे थे, इनको आपने फर्क कर दिया। अब ये दावा करना कि जी PFC क्यों नहीं हुआ, 2 साल में आपने क्या कर दिया, चले जी मुस्लिम लीग ने, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया था, आपने क्या किया, आप कर देते। 7 साल से आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में, वहीं कर देते, तो कहीं नहीं किया, तो नारे हैं। हाँ PFC होना चाहिए, एक फाल लोकल बॉडीज का निज़ाम, मजबूत निज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक तलक NFC से मिलने वाले पैसों का है, मसला तो है बेसिकली रेवेन्यू इकट्ठा करने का। अगर पैसे पूरे हो जाएं तो फिर
तो वो नालायकी इस हुकूमत की है कि ये कर नहीं रही, इनमें कैपेसिटी नहीं है। मसलन 2 बातें आपको बता देता हूँ। नंबर 1, 2008 में हमारी हुकूमत आई तो पाकिस्तान का रेवेन्यू जो था वो 1100 अरब डॉलर 1100 अरब रुपए। हमने अपने दौर में उसको हर साल बढ़ाते गए और हम 2120 अरब रुपए तक उसको ले गए। 2120 अरब तक, ऑलमोस्ट डबल किया। मुस्लिम लीग ने वहां से उठाया और 3850 अरब तक लेके गए। इस गवर्नमेंट का आलम यह है कि ये 4000 अरब क्रॉस नहीं कर सके। मुस्लिम लीग का दौर, उस दौर में जो प्रोजेक्टेड अमाउंट थी अगले साल के लिए, और इन्होंने पहले साल रखी भी थी, वो 5555 बिलियन। ये अगर वहां से पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहे जो हम कर रहे थे, बावजूद इससे कि उस वक्त बहरान था, आलमी बहरान था, फ्लड्स थे, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार था, इसके बावजूद हमने रेवेन्यू बढ़ाया। तो रेवेन्यू बढ़ाने के और तरीके, और हमने गवर्नमेंट को ये भी ऑफर किया है, आपकी इतला के लिए गुजारिश कर दूं, सिंध ने जो सूबा में अपने शेयर इकट्ठा करना होता है, उनके टारगेट्स होते हैं रेवेन्यू। सिंध वाहिद सूबा है जिसने अपना इस साल का टारगेट बावजूद कोरोना के न सिर्फ अचीव किया, उससे ज्यादा पैसे इकट्ठे किए। पंजाब अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका। तो सवाल ये है, पंजाब, सिंध ने तो कहा है कि अगर आपसे रेवेन्यू रिसीव नहीं होता तो हमारे हवाले करें, हम आपको टारगेट देते हैं, हमें टारगेट दे दे, अगर हम उससे ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लें तो ऊपर वाले हमें दे दें, और अगर हम वो टारगेट मैच ना कर सके तो सिंध के बजट से काट लें फेडरल गवर्नमेंट को, या फिर कबूल कर लें। जी सर, रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है कि ट्रेनों का स्टाफ जो है बहाल हो चुका है लाला में, तो इसका थोड़ा सा सोशल मीडिया पे जो इशू बना हुआ है, तो ये आप थोड़ा वाज़ह कर दें मीडिया के सामने कि ये फैजुल हसन साहब की तरफ से आया है या आपकी तरफ से? प्लीज़ शेख साहब, इसमें अपना चॉइस सर्विस में एक और चीज़ है। परसों मेरी आपसे बात हुई थी इस मौजू पे टेलीफोन पर, तो उसके बाद मैंने बात की थी फैजुल हसन शाह साहब से भी। वो कहते हैं खंभे हम लुआते हैं, तो कमर साहब कहते हैं खंभे हमने लुआ दिए हैं। वो कहते हैं सुई गैस का काम हम करवा रहे हैं, तो कमर साहब कहते हैं सुई गैस का काम हम करवा रहे हैं। तो सर प्लीज़ ये बता दीजिएगा। ये गुजारिश ये है, खंभों के अगर कोई पैसे खंभे लगते हैं तो पैसे लगते हैं, उसकी मंजूरी आती है। खुले कहें को लेटर दे दे कि उनके पैसे फलां फेडरल गवर्नमेंट से आए, ये खंभों के पैसे हैं, फलां फलां देहात के अंदर ये काम हुआ, उसके पैसे दे दे, सबूत आ जाएगा। मुझसे चाहिए मैं दे देता हूँ। अगर गैस के पैसों का जिक्र है तो गैस के मीटर लगेंगे, पाइप लगेंगे नई बस्तियों में, तो ये तो मैं अपने दौर में जब हमारी हुकूमत थी, मैं वो पैसे रिलीज करा के मंजूरियाँ भी दे चुका हूँ, और आज भी महकमे के अंदर वही पैसे हैं। और उसका सबूत ये है कि हमारे दौर में जब उसके सर्वे हुए थे तब उससे, क्योंकि काम महंगे हो गए, रेट महंगे हो गए, इसलिए हमने पूरे गांव का सर्वे कराया था। आज आधे गांव में गैस लग रही है, जिस गांव में भी लग रही है आधे में लग रही है। क्यों? क्योंकि गैस वाले महकमे वाले कहते हैं कि पैसे और दें। आजकल के हालात के मुताबिक मंजूरियाँ हो चुकी हैं, अगर वो नहीं देते तो फिर हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है हम उसके मुताबिक जितने हिस्से में लग सकती है लगा देते हैं। तो किसी एक गांव में वो नहीं बता सकेंगे कि उन्होंने पूरे गांव में गैस लगवाई, एक गांव की मंजूरी नहीं बता सकेंगे, इवन अपने गांव की नहीं बता सकेंगे। सो गुजारिश ये है, उसको छोड़िए, मेरा उनसे कोई सर इस मामले में ट्रेन के मुतालिक बात करते हैं। ट्रेन का जिक्र ये है जी, गुजारिश ये है कि बहुत दिनों से जब लाला मुसा स्टेशन बंद हो रही थी, ट्रेनें खुल गई थी, और वहाँ पे रेडी वाले हैं, खान हैं, वहाँ पे बेशुमार लोगों का उससे रोजगार है, रिक्शा। तो मुझे दोस्तों ने कहा, बहुत सारे दोस्तों ने, कि यार बात करें, आप करें कि लाला मुसा स्टेशन के ऊपर ये ट्रेन बहाल। तो मैं लाहौर गया, हेडक्वार्टर मौजूद थे, उनसे गुजारिश की कि भाई ये हमारा मसला है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शेख साहब ने उसी वक्त, और ये मेरी खबर जो है वो उसको बड़ा मीडिया में मसाले लगा के पेश कर दिया कि जी वो शेख रशीद साहब से मुलाकात हो गई, कुछ सियासी अमूर डिस्कस किए। हालांकि मैं इस पर जो भी कोई क्रेडिट लेना चाहे बेशक उनको दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने काम करना है, और जो मैंने माजी में किया मैं उसका भी क्रेडिट नहीं मांगता। तो इसलिए कोई मेरा काम नहीं था, मेरा एहसान नहीं है, एहसान मुझ पे इस शहर का है, इस इलाके का है कि इन्होंने भाइयों ने, माओ बहनों ने उन्हें वानों तक भेजा। आज मेरी शनाख्त है, आज मेरी आवाज़ सुनी जा सकती है। तो उसके जवाब में अगर मैं वहाँ इस पोजीशन में था तो अपने शहर के, अपने इलाके के कुछ मसाइल में कमी कर पाया, तो मेरा एहसान नहीं है। और कोई एहसान करना चाहे तो करे।
صرف اس کا ریکارڈ درست کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، سارے میڈیا میں ہے، میں کوئی خفیہ بات تو نہیں کر رہا، اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی گزارش کی ہے، اس کو بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ وہاں پہ ایک بڑا چھپڑ ہے ریلوے کالونی کے ساتھ، اس طرف ریلوے اسکول کے ساتھ، اس اسکول کے لیے بھی مسئلہ ہے، وہاں جو آبادی ہے ان کے گھروں میں بھی پانی داخل ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کا بھی کوئی علاج کرائیں گے پانی کے نکاس کا، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو جس نے کیا اس کی مہربانی۔ گیس کا میں پھر یہ کہوں گا کہ میں کوئی وعدہ نہیں کرتا، دعویٰ نہیں کرتا، میں جتنی منظوریاں تھیں، جتنے پیسے ریلیز تھے، وہ سارا کچھ آپ کو دے چکا ہوں ڈاکومنٹ۔ اب اس موضوع پہ میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا، جو جس طرح کھیلنا چاہے کھیلے، لوگوں کو اس کی حقائق کا پتہ جناب۔ صرف آپ سے آپ کے حوالے سے آپ کے ذریعے مجھے اتنی گزارش کرنی ہے کہ اس وقت 2 سال سے حکومت وقت ہے، ایڈمنسٹریٹر وہ ہیں، اب ان کو تھوڑا سا لالہ موسیٰ شہر کی صفائی کا بھی، ہمیں نہ برا کہتے رہے، ہمیں ختم ہوئے بہت دن ہو گئے، ہماری حکومت گئے ہوئے بہت دن ہو گئے، ہم تو یہاں تحصیل کونسل میں تھے تو بھی حکومت ہماری نہیں تھی، اس وقت بھی حکومت ہمیں پکڑ کے جیل میں ڈال رہی تھی، اگر چیئرمینی آئی تو اس میں بھی حکومت مسلم لیگ کی تھی، اس کے باوجود ریکارڈ شہر کا سامنے موجود ہے، یا شہر کے کام ہمارے بزرگوں کے دور میں ہوئے یا ہمارے دور میں ہوئے، آج جو ہمارے ممبران ہیں، ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، ان کی حکومت مرکز میں ہے، ان کی حکومت صوبے میں ہے، آج تو لالہ موسیٰ شہر کو، میونسپلٹی کو بہت زیادہ فنڈ ملنے چاہیے، کیونکہ ہم تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے کام کراتے تھے، آپ تو حکومتوں میں۔ جی صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کے دور میں ریلوے پھاٹک جو ہے دھانے والا، اس میں کشادگی کا جو ہے کشادگی صرف ایک نام کی بنی، آج تک وہ پھاٹک جو ہے شادہ نہیں ہو سکا، اس بارے میں ذرا آپ کیا فرمائیں؟ میں ایک گزارش کروں گا، اس کے اوپر جو تختی لگی ہے اس کو پڑھیے، جو تنقید کر رہے ہیں وہ بھی پڑھے، وہ اس کا سنگ بنیاد نہیں ہے، وہ اس کا افتتاح ہوا ہے، اور افتتاح ہوتا ہے جب کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ پھاٹک 18 یا 20 فٹ کا تھا، 38 فٹ کا ہوا، 38 فٹ کا ہوا، وہاں سپیس اتنی ہے، اس سے زیادہ وہاں پہ سپیس نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے نالا ہے، نالے کا جو پلی ہے وہ اتنی سپیس اتنی بنتی تھی، اور اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 گاڑیاں کراس نہیں ہوتی، اب آسانی سے 2 گاڑیاں کراس ہوتی ہیں، بلکہ درمیان میں سے کوئی موٹر سائیکل والا بھی نکل جاتا ہے، سو وہ ایکسپینڈ ہو چکا۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ ریلوے والوں سے پوچھ لے، اب اگر گھوسلہ ہو تو اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب، چوئی صاحب، ایک چھوٹی سی میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے شیخ رشید صاحب سے ملاقات کی لاہور میں، اسی طرح ایک ملاقات جناب NHA کے جناب آپ چیئرمین سے بھی کر لیں، تو یہ سروس روڈ اور GT روڈ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر سے گزرنے والے اور اس شہر کے باسیوں کے لیے بھی ایک تحفہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجیے، میں نے گزارش یہ ہے، میں نے ایک چھوٹا سا کام میرے ہاتھوں ہو گیا، اس پہ تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اگر کہیں مینیجر سے مل پڑا اور یہ کام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اچھا ہی ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں ضرور کہوں گا، میں اور وزیر صاحب کو بھی کہوں گا، ان کے چیئرمین صاحب کو بھی کہوں گا کہ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی ہے، خانہ پر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی، یہ بھی GT روڈ ہے، اس کا بھی حال دیکھ لیں۔ مطلب چائنا اور کشمیر کے ایشو کے چائنا کا ہمارا پڑوسی ملک ہے، بڑا اچھا دوست ملک ہے، اس نے کشمیر ایشو پر بڑا واضح موقف دیا ہے۔ دوسرا، آج افغان ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے پاکستان میں، یہ انٹرنیشنلی طور پر فلسطین اور اسرائیل کا بھی ایک ایشو جو بنا، سعودی اور ہمارا قریبی دوست ہے، اس کے ساتھ بھی وہ تھوڑی سی برادری کا، اس کے بارے میں پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ صاحب بڑا واضح موقف ہے، کشمیر کے اوپر یہی ممالک ہمارے دوست جو ہیں، جس نے ہمیں سپورٹ کیا اس کا شکریہ ہے، اور جس نے ہمیں متوقع سپورٹ نہیں کی اس سے یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ بھائی کشمیر کے نہتے مسلمان، وہاں ہونے والی عصمت زدگیاں، وہاں ہونے والا قتل و غارت، وہاں جینوسائیڈ جو ہے وہ عالم اسلام سے اور دنیا کے مہذب ملکوں سے توجہ مانگتا ہے، انصاف مانگتا ہے، ان کو بھی انصاف سے، اور مسلمان ملکوں سے بھی یہی کہیں گے۔ افغان کا وفد آیا ہے، اللہ کرے، ہمیں اس کے خدشات تھے،
یہ گورنمنٹ کمپیٹنٹ نہیں ہے. میں نے کہا نا یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. ایک وزیر صاحبہ نے کہا, ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا, آپ کی نظر میں بیان ہوگا, انہوں نے کہا کشمیر کے اوپر پالیسی بنانے والوں کی پالیسی کچھ اور تھی, وزارت خارجہ کہیں اور کھڑا تھا, لیکن وزیر اعظم نے اسٹیپ لے لیا. تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارے گھر میں تیاری کتنی ہے. افغان وفد آیا ہے, اللہ کرے افغانستان کے اندر امن ہو, کیونکہ افغانستان کا امن ہمارے لیے امن کا سب باعث ہوگا, اور وہاں کی بدامنی ہمارے ہاں بھی بدامنی کا باعث ہوگی. اللہ کرے گا. چلیے, ہو سکتا ہے یہ سوال آپ کے متعلقہ نہ ہو, لیکن میں اپنی معلومات کے لیے چاہوں گا کہ جو عرب ممالک اسرائیل کو مانتے آ رہے ہیں اور UAE نے بھی مان لیا, یہ تو ہمارے ساتھ آ گیا تقریباً اسرائیل, اس کے ویسے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کی پالیسی پہ, معاشی یا سیاسی؟ گزارش یہ ہے کہ میں کشمیریوں کی مدد پاکستانی کے طور پر تب کر سکوں گا جب میں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں, جب دنیا میں میری آواز سنی گئی. میں مانگنے والوں میں اگر خود بے میں شامل ہوں, لوگوں کو انصاف نہیں دے رہا پاکستان کے اندر, تو ہمیں اپنے قومی تشخص کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے خود ساختہ دلیر اور خود ساختہ پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں. اس سے نکل کے ہمیں حقائق آنکھیں کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں پاکستان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. جس دن پاکستان مستحکم ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, اس کا وقار دنیا میں بہتر ہوا, کشمیریوں کو آٹومیٹک سپورٹ آٹومیٹک ہو جائے گی. یہ خالی نعرے مارنے سے کیا, آج بھی کشمیر کے اندر جو جدوجہد ہے وہ ہمارے سپورٹ سے نہیں, وہ اپنے خون سے اس کو رقم کر رہے ہیں, وہ اپنی قربانی سے اس کو رقم کر رہے ہیں. باقی دنیا میں بھی جو جن مار رہے ہیں ان کو اپنی حکومتیں بچانی ہیں. وہ خطے میں عجیب سی ایک لڑائی کا شکار ہے, اور بادشاہ